بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اور قلب پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ بھی حق ہوتی ہے، اور جو کچھ دل کے اندر سوچتے ہیں وہ بھی حق ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما کننا نبعد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، ہم اس بات کو بعید نہیں سمجھتے تھے کہ بے شک سکینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جاری کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، تسکن الیہا النفوس، اس سے ہماری نفسوں کو سکون پہنچتا تھا، وتطمئن بها القلوب، اور اس سے ہمارے قلوب مطمئن ہو جاتے تھے، وانہ امر غیبی، یہ ایک امر غیبی تھا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص الخاص مدد و نصرت تھی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر فرشتہ جو الہام کر رہا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لقیک الشیطان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایہن یبن الخطاب والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، قسم ہے اس ذات کی اے ابن خطاب، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب بھی سر راہ شیطان کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واسطہ ہوتا ہے تو شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے جس راستہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہوتے ہیں۔